كثيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الحمدللہ، اللہ کریم کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھنے کی سعادت عطا کی ہے. دنیا کے ساری عزتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی جو ہمیں عزت اور توفیق ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گندے مندے منہ سے، ہماری گندی مندی زبان سے ہم جب چاہتے ہیں اپنے حبیب کا ذکر کر لیتے ہیں. اور اللہ کریم نے ہمیں ایسا محبوب عطا کیا ہے، ایسا محبوب عطا کیا ہے کہ جو اللہ کا حبیب ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے کہ ہمارے نبی کی پہچان ہر جاندار اور بے جان کو بھی ہے. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا، آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، جب تم محمد کے ساتھ باہر بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اپنے بھائی کو کیسا پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ امی جان، ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن فرمایا کل شجر و حجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ، کہ ہر پتھر، جس پتھر کے پاس سے میرا بھائی محمد گزرتا ہے، پتھر بھی کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں اس درخت سے بھی آواز آتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ. اور ہمارے نبی وہ ہیں کہ قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو آپ کی امت پر شاہد بنایا ہے. شاہد کہتے ہیں گواہ کو. اب ایک شخص آپ سے پوچھے کہ فلاں بندہ جو ہے اس کے بارے میں بتا تو صحیح وہ کیسا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کے بارے یہ نہیں بتا سکتے کہ بھئی، آپ اس کے یہ کہیں گے کہ میں اس کے ساتھ سفر کروں گا، اس کے ساتھ کھاؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈیلنگ کروں گا تو میں اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کر سکتا ہوں، میں نے اسے دیکھا ہی نہیں. تو پھر قربان جائیں آقا علیہ السلام پر کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، میرا حبیب تمہیں ہر وقت ہر آن تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اس لیے تو سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تمام مکاتب فکر تمام کے تمام نظریات رکھنے والے اہل اسلام، وہ سب کے سب ان کو اپنا شیخ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کے مصداق کو اگر سمجھنا ہے تو یاد رکھنا کہ آقا علیہ السلام اپنے گنبد خضرا تلے اپنے ہر امتی کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر امتی کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، امتی کی ہر کیفیت کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کو تمہارے اوپر گواہ بنایا جائے گا. اور جس شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی التجا کی ہے تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن گنبد خضرا تلے تمہاری اس آواز کا جواب بھی دیتے ہیں. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفا شریف جنہوں نے لکھی، اور بزرگان دین نے فرمایا کہ قاضی ایاز مالکی کی کتاب الشفا جو ہے، جس گھر میں ہو گویا کہ اس گھر میں اللہ کا حبیب تشریف فرما ہے. اس کتاب میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر کسی نے مقبول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجنا ہے تو وہ درود پاک جب وہ نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھتا ہے تو وہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب یہ پڑھتا ہے تو گنبد خضرا تلے
گنبد خضرا تلے آقا علیہ السلام تیرے اس سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ نبی اللہ کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اس نبی کی سیرت کو، اس نبی کی صورت کو، اس نبی کے دندان مبارک سے نکلتی ہوئی چمک کو، اس نبی کی آنکھوں کو رب تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا ہے کہ آپ کی خدمت 10 سال کرنے والے حضرت انس بن مالک، جنہوں نے 10 سال دن رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے ہیں، خدمت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہ میں نے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین نہیں دیکھا. میرے آقا علیہ السلام اتنے سونے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو ایسا حسن ملا ہی نہیں. اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے آپ کے حسن کے اوپر 70,000 حجابات رکھ کر پھر بھیجا ہے کہ کسی کی آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، ہوش و حواس میں نہ رہی. فلما رأینہ اکبرنہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کھلے ظاہر حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئیں، لیکن ان کو درد تک محسوس نہ ہوا کہ اس کے اوپر یوسف علیہ السلام کے چہرے کے اوپر آقا علیہ السلام کی جو ہے انوار و تجلیات جو ہے وہ نمایاں ہو رہی تھی. وہ مظہر ذات خدا تھے، وہ صفات شیونات ذاتیہ، صفات فعلیہ، صفات سمانیہ ثبوتیہ ذاتیہ حقیقیہ آقا علیہ السلام کے اس حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر گر رہی تھیں. تو جن کے حسن کو رب تعالیٰ نے 70,000 حجابات میں چھپا کر پھر بھیجا، تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم دائیں طرف بیٹھتے تو آقا علیہ السلام دائیں طرف سے بھی سونے تھے. فرمایا کوئی بائیں طرف بیٹھتا تو بائیں طرف سے بھی آقا علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کی دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی اسی طرح خوبصورتی نظر آتی تھی جس طرح سامنے سے دیکھنے والا نظر آتا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی تھی، کبھی بھی کسی کو مجمع کے اندر انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو نہیں بلایا. یہ احترام انسانیت. فرماتے شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی باب باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجمع کے اندر اگر کسی کو بلانا ہوتا، اشارہ کرنا ہوتا، تو آپ کے اشارے کا انداز یہ تھا، آپ اپنی ہتھیلی کو ایسے پھیلاتے اور آپ ایسے اپنی ہتھیلی سے اس کو جو ہے وہ اشارہ کرتے کہ میرے پاس آ جاؤ. کبھی بھی ایسے نہیں کیا. اور آج ہم کچھ کرتے بھی نہیں، ہمارے پاس نہ ویسا تقوی، نہ ہمارے پاس ویسی طاقت. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سب سے زیادہ سونے بھی میرے نبی تھے. فرمایا وَأَشْجَعَ النَّاسِ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، میرے نبی ہیں. فرمایا کہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے بھی لوگوں میں جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام ہیں، اور سب سے زیادہ بہادر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں تو کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ اپنوں نے بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کی ہے تو غیروں نے بھی کی. عیسائیوں نے بھی آقا علیہ السلام کی تعریف کی. ایک ریسرچر ہے مائیکل ہارٹ، جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان میں سے 100 شخصیات کو نکال کر اپنی ایک کتاب لکھی، ایک تھیسس لکھا. اس میں وہ عیسائی ہو کر اپنے نبی کا ذکر 4تھے نمبر پر کر رہا ہے اور ہمارے نبی کا ذکر 1 نمبر پر کر رہا ہے. اور جب اس کا انٹرویو ہوا تو وہ کہتا ہے کہ یاد رکھنا کہ میں نے اس کتاب کو عقیدت کی بنیاد پر نہیں لکھی. اگر عقیدت کی بنیاد پر اس کتاب کو لکھتا تو میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر کرتا، لیکن میں نے اس کتاب کو میرٹ کی بنا پر لکھا ہے، اور میرٹ پر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات برکات ہے. فرماتے ہیں آگے مائیکل ہارٹ لکھتا ہے اپنے انٹرویو کے اندر، وہ میڈیا کے اوپر آ کر کہتا ہے میں عیسائی ہوں، لیکن اگر ہمہ جہت ہر قسم کے نظریے کی حامل اور ہر قسم کے کیٹیگری کی حامل، اگر کامل اصول کی بنیاد اگر کسی شخصیت کے اندر رکھی گئی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات برکات ہے. اگر کسی نے بادشاہت کے اصول لینے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
ذات سے بادشاہوں کے اصول نہیں لے سکتا کہ آپ نے بادشاہت کی ہی نہیں. آؤ محمد عربی کی بارگاہ میں آپ کی سیرت کو پڑھو, آپ کو کامل بادشاہ کے ایسے اصول ملیں گے کہ ویسا کوئی بادشاہ نہیں گزرا. کیسر و کسرا نے بھی آپ کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں لیکن تسلیم نہیں کیا کہ میری بادشاہت جاتی رہے گی. اور پھر کہتے ہیں اگر شوہر کے بحیثیت شوہر اگر ایک لیڈر کی حیثیت سے اگر دیکھنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی جو ہے وہ سیرت سے, عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے نہیں دے سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی نہیں. آؤ اگر کوئی کامل شوہر دیکھنا ہے, اگر کامل شوہر بننے کے اصول لینے ہیں, آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ تمہیں کامل اصول ملیں گے. آقا علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس اگر کوئی شخص کوئی بات کرنے کے لیے آتا, آپ ممبر پر بھی تشریف فرما ہوتے تو آپ اس کے ساتھ ایسے کانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے اس کے نیچے جھک جاتے اور فرماتے کہ جب تک وہ بندہ اپنی مرضی سے پیچھے اپنی زبان نہ کرتا آپ ایسے ہی رہتے. اتنی عاجزی, آپ کی سماعت پر بھی لاکھوں سلام ہے. اور وہ کان ایسے ہیں کہ فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اور قربان جاؤ آپ تمام مکاتب فکر کو پڑھو, تمام مذاہب کو پڑھو, لیکن حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, امام رازی, امام جامی, امام غزالی اور بڑے بڑے محدثین, مفکرین, مجتہدین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص بارگاہ رسالت تک من و عن اسی طرح پہنچنا چاہتا ہے جس طرح صحابہ کرام پہنچے, اور جو شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت کے نظریات رکھنے ہوں گے, کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا, جس کے اندر کسی بھی شخصیت کی کوئی بے ادبی نہیں ہے. اور اہل سنت و جماعت نے اسلام کا پرچار کیا ہے جس کے اندر اسلام کا معنی ہی سلم اور سلامتی, محبت ہے, اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر عشق ہوتا ہے, وہاں پہ تنقید نہیں ہوتی. اور آج کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات کو چھیڑے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں تو اس دین اسلام نے محبت سکھائی ہے. تو کیا خیال ہے کہ جس شخصیات کی, جن صحابہ کی تربیت خود رب تعالیٰ کے تراشیدہ امی نبی محمد مصطفیٰ نے کی ہو, تو پھر ان صحابہ کے اندر تربیت کا کوئی خاصہ رہ سکتا ہے, کوئی خامی رہ سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص صحابہ کے اندر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ گویا آقا علیہ السلام کی تربیت پر حرف اٹھا رہا ہے. ہم نے سوشل میڈیا کے ان خطباء اور یہ شہرت کے حامل, شہرت کے بھوکے, ہم نے ان کو نہیں سننا. ہم نے سننا ہے تو کسی عاشق رسول کو سننا ہے, ہم نے سننا ہے تو ایسے شخص کو سننا ہے کہ جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کے دل پر گھر کر جائیں اور اس کو علم ملے, اس کو دین اسلام کی جو ہے وہ روشنی ملے. آپ دیکھیں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. غیر اللہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو. تو ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ جو اہل اللہ والے ہیں, غیر اللہ والے نہیں. کیا کہا؟ اہل اللہ والے ہیں. غیر اللہ والے تب ہوتے کہ جب ہم حضرت غوث پاک کو ہم خدا مانتے, نعوذ باللہ. اب جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا, تو اسی طرح جب کہہ دیا کہ لا نبی بعدی, کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا, کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا سونا بنایا ہے, اتنا سونا بنایا ہے کہ آپ کو بنا کر نبوت کا قلم ہی توڑ دیا ہے, نبوت کا قلم توڑ دیا. اب جس طرح دار نبوت کے اندر اب کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس طرح دار صحابیت کے اندر کوئی بھی صحابی نہیں آ سکتا. اور آج کا ایسا لائن, ایسا ایک مردود جس نے اپنے آپ کو نبی کہا, اس کی نظریات کو پڑھ کے ایک بڑی جماعت اس کے پیچھے لگ گئی
اور اس بدبخت نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل لکھا میرے 313 صحابہ بدر. اس لانتی نے یہاں تک کہا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں کہ جب آقا علیہ السلام نے اپنی زبان لاریب سے اپنی چہرے والضحیٰ کو دیکھے ہوئے صحابہ کرام نے جب اس حدیث مبارکہ کو کوڈ کیا ہے، اور یہ روایت تواتر کی حد تک آج ہم تک پہنچی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے ہم اللہ والے ہیں، غوث پاک اللہ والے، حضرت خواجہ اجمیر اللہ والے، داتا صاحب اللہ والے. اور ان اللہ والوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ کسی کو کہا ہے کہ میرے نام کی جو ہے وہ ورد کیا کرو. انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کو منایا ہے. اور جو رب تعالیٰ کو مناتا ہے، اور جو بات کر رہا تھا کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ نظریہ ہے کہ ہم نے کسی کو بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک جتنے بھی مفکرین گزرے ہیں، جو بھی محدثین ہیں، مفسرین ہیں، شارحین ہیں، ہم نے کسی کو بھی اس بنیاد پر نہیں مانا کہ اس کے والد جو ہیں وہ غوث تھے، یا انہوں نے کہا کہ ہم سید ہیں. وہ تو ایک ایکسٹرا ان کے ساتھ ایک ٹائٹل لگا. ہم نے کسی کو بھی پیسے کی بیس پہ نہیں مانا. اگر پیسے کی بیس پہ مانا ہوتا ہم شاہ اکبر کو مانتے، بادشاہ جہانگیر کو مانتے. لیکن نہیں، دین اسلام میں اہل سنت و جماعت وہ ایک نظریہ، وہ ایک جماعت ہے کہ جس نے کسی کو ہی مانا ہے تو اس کے علم کی بنیاد پر مانا ہے، اس کی کردار کی بنیاد پر اس کو مانا ہے. اب جب کہ ربیع الاول کا مہینہ اب چلا گیا اور اب حضرت غوث پاک کا مہینہ آ گیا ہے، اور حضرت غوث پاک وہ ہیں کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے، کسی بھی عالم دین، کوئی بڑے سے بڑا محدث یا فقیہ، حضرت امام اعظم سے لے کر حضرت امام شافعی تک، یا بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے ایک وقت میں اگر فقہ کا درس دیا ہے تو ساتھ حدیث کا درس بھی دیا ہو. ایک یا دو علوم پڑھائے ہیں. اور ہمارے غوث پاک وہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے اتنی ذہانت دی تھی کہ ہر روز 14 علوم کا پیریڈ دیتے تھے. 14 علوم کا، فقہ بھی چلتی، اصول فقہ بھی، حدیث بھی، اصول حدیث بھی، اس کے بعد منطق بھی، بلاغت بھی، علم المعانی، علم البدیع، علم البیان. اس کے بعد آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت کو دیکھ کر اس وقت کے جو المدرسۃ النظامیہ کے جو بڑے پرنسپل تھے، ابن جوزی، بہت بڑے محدث، کئی کتابیں انہوں نے لکھی. انہوں نے اپنے دور کے اندر جب پتا چلا کہ ایک صوفی ہے اور ساتھ وہ قرآن و حدیث کا درس بھی دیتا ہے، تو حضرت غوث پاک وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی درس نظامی کرنے سے پہلے کبھی بھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہا. جب آپ نے المدرسۃ النظامیہ سے مکمل، جب آپ نے اپنے علوم کو حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے قصیدہ غوثیہ لکھا، اور اس کے اندر آپ نے لکھا کہ درست علم حتی صرت کتبہ، کہ میں نے علم حاصل کیا تو پھر رب تعالیٰ نے مجھے کتب کا درجہ دیا. آج وہ کہ جن کے گلوں کے اندر غیر شرعی حرکات کرتے ہوئے رسیاں ہوتی ہیں، زنجیریں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں غیر شرعی حرکات کرتے ہوئے، ہاتھوں میں انہوں نے کیا پہنے ہوتے ہیں؟ چھلے پہنے ہوتے ہیں، گھانیاں پہنی ہوتی ہیں، بالیاں پہنی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں. او بھائی، تم شیطان کے ملنگ ہو سکتے ہو، علی کے ملنگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ علی کے ملنگ وہ ہیں جن کی کبھی فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اہل سنت جماعت ایسے ولیوں کو سلام کرتا ہے. اگر آج ایک داڑھی منڈا ہے تو اس کو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، کہ جو حضرت غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں، ان کا وہ قول اس کو سنا دینا جو کہتا ہے کہ یار اس کی داڑھی بھی نہیں ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے. وہ شیطان کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ولایت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا جب تک وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ روحانیت، یہ طریقت، یہ ساری کی ساری شریعت کی خادمہ ہے. جو شریعت پر عمل نہیں کرتا اس کو طریقت کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے امام مالک نے بھی فرمایا، کہتے ہیں وہ شخص
جو طریقت کا علم حاصل کرے اور شریعت کا علم حاصل نہ کرے وہ فاسق و فاجر ہے۔ فرمایا وہ شخص کہ جو شریعت کا علم حاصل کرے اور طریقت کا علم حاصل نہ کرے تو وہ بھی زندیق ہو کر مر سکتا ہے، کامل ولی نہیں ہو سکتا۔ کامل ولی وہی ہے کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ وہ عاشق رسول ہو، جس کو پتہ چلے کہ جس کے اعمال، اس کے کردار سے آقا علیہ السلام کی سیرت جھلکتی ہو۔ اور قرآن مجید نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھانے کے آداب لینے ہیں وہ دین اسلام میں آقا علیہ السلام کی سیرت سے کھانے کے آداب بھی لے۔ اگر اس نے بزنس کرنا ہے، بزنس کے سارے اصول شریعت مطہرہ نے دیے ہیں۔ اگر کسی نے شادی بیاہ کرنے ہیں تو اس کے سارے اصول ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔ آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑا، آقا علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑا، اور آخری میں اپنے گفتگو کے مراحل کی طرف جا رہا ہوں۔ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ سنیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اے مومنو آقا علیہ السلام کی زندگی، آقا علیہ السلام کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ تم نے کسی اسٹور کی طرف نہیں جانا، تمہیں آقا علیہ السلام کے تراشیدہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا وہ آقا علیہ السلام کے اسٹارز صحابہ ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے حضرات محترم، ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑا۔ جب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر وہی عمل کر سکتا ہے کہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو وہ پڑھے گا اور وہ عمل کرے گا کہ جس کو رب تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جس نے یہ دل کے اندر شوق پالا ہوا ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ اور آج ہم محفل میلاد سجائیں لیکن ممکن ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ تک یہ محفل میلاد نہ پہنچے، خلوص کی کمی کی وجہ سے، یا کوئی خطیب آ جائے اور وہ خطیب کا دل یہ ہو، اس کے ذہن کے اندر یہ آ جائے کہ آج میں نے عوام کو کہنا ہے کہ بھئی عوام کو ایسے میں نے باتیں سنانی ہے کہ عوام کہے کہ بھئی اس نے کتنا پیارا خطاب کیا ہے۔ خطیب خطاب کرے تو اس کو اپنی آواز پر ناز نہ ہو، اس کو اپنے علم پر ناز نہ ہو، اس کو اپنی تربیت پر ناز ہو۔ اور خطیب خطاب کرے تو اس طرح کرے کہ اس کے ذہن میں صرف خالص یہ نیت ہو کہ بلغوا عنی ولو آیا کی جو حدیث مبارکہ ہے اس پر عمل کر رہا ہوں، کہ اللہ کے پیارے حبیب کی جو تعلیمات مجھے ہیں میں نے ان کے دلوں کو سنوارنے کے لیے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اور وہ بھی تھے، آج ہم میلاد پڑھ رہے ہیں اور بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ وہ آنکھیں بند کرتی ہیں تو وہ میلاد والے کو دیکھتی بھی ہیں، وہ میلاد والے تک پہنچتی بھی ہیں۔ امیر خسرو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، درباری شاعر، اور نظام الدین اولیاء کون ہے؟ بابا فرید الدین گنجشیکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور بابا فرید الدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ اجمیر کے خلیفہ۔ امیر خسرو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آنکھیں بند کی، یہ جو عاشق ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال کو اتنا ستھرا کر لیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نفوس کو اتنا پاک کر لیا ہوتا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تے مر سیں کافر ہو کے، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ وہ تو اپنی آنکھوں کو اس طرح بچاتے ہیں، جیسا کہ علامہ صاحب جو گئے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اقبال جن کے دل کے اندر جب انہوں نے عقل کی زنجیروں کو توڑا، عشق کی منزل پر آئے تو پھر عشق نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ انگلینڈ میں اپنی ڈگری کو مکمل کرنے کے لیے گئے ہیں، سامنے نیم برہنہ عورتیں ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر بھی شعر کی کہا کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور امیر خسرو آپ بیٹھے، آنکھیں بند کی اور عالم لامکاں کا سیر آپ نے شروع کر دیا۔ وہ سفر کیا کہ بیٹھے تو یہاں پر ہیں لیکن عالم لامکاں میں اپنی روحانیت کے ساتھ سیر کر رہے ہیں،
اور آپ پھر وہ شعر کہتے ہیں، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، آج میں نے وہ منظر دیکھا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم نے محفل میلاد سے جائی، تمہاری محفل میلاد کی صدارت کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال کرتا ہوگا، لیکن اس محفل کو جو میں دیکھ کے آیا ہوں، اس محفل کی صدارت کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث نہیں کر رہا، رب تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تم نے اپنی محفل کو سجانا ہو تو چراغاں کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، لیکن میں جو محفل دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر چراغاں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا محمد شم محفل بود، اس محفل کے لیے چراغاں کی ضرورت نہیں، اس محفل کے اندر رب تعالیٰ کے سامنے آقا علیہ السلام کا جلوہ ہے۔ اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ ایک محفل سجی ہے جو ہر وقت سجی ہے کہ ہر وقت رب تعالیٰ اپنے حبیب کو دیکھ دیکھ کر اس پر درود پڑھ رہا ہے، اس پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور آج بدبخت جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، علم کی بات کرتے ہو۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اب نماز زمین پر پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہماری نماز اگر دائیں طرف دیکھ لیا جائے یا بائیں طرف دیکھ لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی طرف صحابہ کرام چہرہ رکھتے تھے، دائیں والے آقا علیہ السلام کو اس طرف دیکھتے تھے، بائیں والے اس طرف دیکھتے تھے، اور چہرے مصطفیٰ پر نظریں ہوتی۔ اور پھر کیا کہتے ہیں آج ہم نے عجیب دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا۔ نماز ختم ہوئی، ہم نے عرض کی اللہ کے پیارے حبیب کیا ایک نیا رکن آ گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ صحابہ کوئی نیا رکن نہیں آیا، آج میں نماز پڑھا رہا تھا تو سینکڑوں میل کی مسافت پر تاریخ کے اندر اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو لکھتے ہوئے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال گورا دوڑتا رہے، جنتی گورا۔ اور جنتی گورا کیا ہے کہ جنتی سواری یہ ہے کہ جنتی سواری اپنی نگاہ کی جہاں پر اس کی لمٹ ختم ہوتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ 500 سال کی مسافت پہلا آسمان ہے، اور ہر آسمان کسی نہ کسی تانبے کا بنا ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کی راہ ہے۔ اس کے بعد بیت العزت، پھر ساتوں آسمان کی اسی طرح مسافت 500 راہ، اس کے بعد بیت المعمور، پھر کئی سینکڑوں سال کی مسافت پر سدرۃ المنتہا، پھر رب تعالیٰ کا عرش، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں پر جنت ہے کہاں پر دوزخ ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تو کھڑے تو چٹائی پر ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ہاتھ سینکڑوں سال کی مسافت کو چیرتا ہوا وہ جنت کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس انگور کے خوشے کو پکڑ لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا علم ہے۔ جب رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے مردود تم آقا علیہ السلام کے علم پہ بات کرتے ہو، کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنی ذات سے کچھ نہیں جانتے، جو رب تعالیٰ نے سکھایا اللہ کے پیارے حبیب وہی جانتے ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اس کو کہو کہ قرآن کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ رب تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور اس کے اندر لوح و قلم کی بھی جو ہے وہ علم ہے، اس کے اندر تقدیر کا بھی علم ہے۔ آقا علیہ السلام یہاں تک جانتے ہیں، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو علم ہے تو آپ بتائیں کہ میرا باپ کون ہے۔ ان کو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا باپ جو ہے جو تیری ماں تجھے تیرا باپ بتاتی ہے وہ نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام فرمایا اس پہ خاموش رہ تیرے لیے بہتری ہے۔ اس نے اصرار کیا، آقا علیہ السلام فرمایا جا کے ماں کو پوچھ کیا تیرے والد کا نام یہ نہیں ہے؟ وہ دوڑتا ہوا گھر جاتا ہے اور گھر جا کے پوچھتا ہے کہ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کملی والا جو فرما رہا ہے حق فرما رہا ہے، تو اسی کی اولاد ہے۔ حاضر و ناظر و نور و بشر رو غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ نبی کہ جب
قیامت کے دن تمام انبیاء اپنے ممبروں پر، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایک واحد ممبر ہوگا جو ممبر مصطفیٰ ہوگا۔ آقا علیہ السلام اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنی امت کی بخشش نہیں کروا لیں گے۔ وہ لجپال نبی، اب ان کی سیرت کو جو پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی بھی انڈیا کے ایکٹرز کی طرف جو ہے وہ کشش نہیں ہوتی، اس کی کٹنگ انڈیا اور ہالی ووڈ کے ایکٹرز کی طرح اس کی کٹنگ، اس کا لباس نہیں ہوتا۔ اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے، اس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے بزنس کیا ہے، انہیں بزنس کے اصول پر پی ایچ ڈیز کی تھیں، اور کس یونیورسٹی سے پڑھے؟ اصحاب صوفہ سے پڑھے تھے، جس کے پہلے طالب علم ابو ہریرہ ہیں۔ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے صرف ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے جو سنتا ہوں میں بعد میں بھول جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ چادر کو بچھایا، آقا علیہ السلام نے ہوا کے اندر ایسے 3 مرتبہ ایسے ہوا کے اندر اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا اور چادر میں ڈال دیا، پھر ایسے کیا چادر میں ڈال دیا۔ اب کچھ نظر تو نہیں آ رہا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کو اپنے اب سینے پر لگا لو۔ سینے پر لگایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے یہ شکوہ نہ ہوا کہ مجھے کوئی چیز بھول گئی ہے، ہر چیز مجھے یاد رہتی۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی نگاہ عنایت کہ جو جہاں پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ جیسے بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس کے درود کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور پڑھا لکھا عقیدہ ہے۔ ہم اولیاء کرام کے پاس اس لیے بیٹھتے ہیں کہ یہ کچھ لے کر اٹھو اہل صفا کے در سے، یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے۔ ایمان، یقین، سکون کی بات کرتے ہو۔ آج 1400 سال کے بعد بھی آنے والے عاشق رسول اگر وہ امام صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کو ساری ٹینشنیں بھول جاتی ہیں، ان کو سکون ملتا ہے، اور سکون صرف ذکر میں ہے، اور ذکر جو کرتا ہے وہ اہل اللہ کہلاتے ہیں، اور ہم غیر اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہم اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور ان اہل اللہ نے ہمیں نمازوں سے بیگانہ نہیں کیا۔ کوئی پیر جو کہے کہ نماز کی تم ٹینشن نہ لو، جو مرضی کرتے رہو میں بخشوا دوں گا، وہ تمہیں جہنم کے دہانے میں دھکیل تو سکتا ہے، جنت تک نہیں لے کے جا سکتا۔ آج ان شیروں کو چھوڑ دو کہ قبر میں فرشتے آئیں گے تو میں کہوں گا پیچھے ہو جو میں اللہ علیہ السلام کا غلام ہوں۔ کیا تم نے آقا علیہ السلام کی غلامی کے تقاضے پورے کیے ہیں؟ آج تم نے نعرے لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کو تم بھولو، پہلے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا تو کر لو۔ کیا آقا علیہ السلام فرمایا 5 وقت کی کوئی شخص جہاں پر بھی چہار دانگے عالم میں، شرق و غرب، شمال و جنوب میں جہاں پر بھی نماز پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ کبھی ہم نے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا؟ اس لیے حضرات محترم آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اس لیے آج ہم نے آقا علیہ السلام کا میلاد منانا ہے تو میلاد منانا کوئی بدعت نہیں ہے، میلاد منانا کوئی بدعت نہیں ہے۔ آخری میری ایک کلمات ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دلیلوں تو میں بے شمار دے سکتا ہوں، حسن المقصد فی عمل المولد، آپ نے میلاد مصطفیٰ پر کتاب لکھی ہے، اور میں نے الحمدللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک جن حضرات نے صرف میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل پر عربی کے اندر بغیر عراب کے جو کتابیں لکھی ہیں، میں نے 176 کا میں نے ایک کلپ ریکارڈ کیا ہے، 176 کتابیں بڑے بڑے محدثین کی کہ جو صرف المیلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل پر لکھی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میلاد مصطفیٰ اب شروع ہوا؟ سب محدثین نے میلاد کی دلیلیں دی ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا 70 مرتبہ دیدار بھی کیا ہے، 1100 کتابیں بھی لکھی، ایک روایت میں 800 کتابیں آپ نے لکھی، اور بہت بڑے محدث۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی کرنے پر کوئی دلیل مانگتے ہو، دلیلیں تو ہزاروں ہیں جو نصوص قطعیہ کے اندر
مل سکتی ہیں، قرآن سے مل سکتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے نظریے میں جو آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کرنے کی جو دلیل ہے، آقا علیہ السلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی اور لوگوں نے استقبال کیا، بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے ترانے گائے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے تمام اہل مدینہ کو بلا کر ان کی دعوت کی، جانور ذبح کیے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی آمد کی خوشی منائی۔ یہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں، اور اس پر اعتراض کیا گیا، کہتے ہیں نہیں، آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا تھا، تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اے مردود، یہ بھی تو دیکھ کہ العقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیۃ، کہ عقیقہ زندگی میں دو بار نہیں ہوتا۔ عقیقہ تو تب ہی ہو گیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا 7واں دن تھا اور آپ کے داتا جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ تو یہ میلاد کی خوشی تھی، میلاد کرنا ہے تو کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن امام جعفر بن محمد القطان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے دور سے 1 صدی پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دور سے 1 صدی پہلے کے ہیں۔ آپ نے ایک میلاد مصطفیٰ پر دلائل پر مکمل ایک عربی میں ایک کتاب لکھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ محفل میلاد اور ہوتی ہے، محفل نعت اور ہوتی ہے۔ محفل نعت جب کرتے ہو تو تم جو مرضی کرو، لیکن جب محفل میلاد تم کرتے ہو تو اس میں صرف آقا علیہ السلام کی ولادت کے قصے سنایا کرو، کہ جب تم صرف آقا علیہ السلام کی ولادت کے قصے ہی سناؤ گے تو آقا علیہ السلام پھر صحابہ کو جس طرح جو ہے وہ خوشخبریاں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں موجود تھے اور آپ کے والد محترم آقا علیہ السلام کی ولادت کے قصے سنا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آقا نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور آپ کی آمد کے میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو واقعات سنا رہا ہوں کہ آپ کی ولادت ہوئی تو اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے اوپر جھنڈا گاڑا، مشرق و مغرب کے اندر جھنڈا گاڑا، ستارے آسمان کے قریب آ گئے اور مشرق و مغرب آپ کی آمد کی خوشی میں روشن ہو گئے، سب کو بیٹے تقسیم ہوئے، میں یہ سنا رہا ہوں۔ فرمایا صرف تم اسی لیے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ جا عبداللہ بن عباس، تیرے گھرانے پر رب تعالیٰ نے اپنی بخشش کو واجب کر دیا ہے۔ ذکر ان کا کرتے ہیں خود سنور جاتے ہیں، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجرے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ آج ان کے نام لے لے کر ہم لوگوں نے بادشاہیاں حاصل کی ہیں، آج ہماری پہچان ہی آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ رب تعالیٰ جس پر کرم کرتا ہے اپنی فقاہت کے، اسلام کی تعلیمات کے دروازے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے دین حاصل نہیں کرتا، جس پر رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے وہی دین حاصل کرتا ہے۔ آج ہم نے اہل علم کو چھوڑا اور جہالت کے اندر پڑ گئے، آج ہمارے پاس دن گزارنے کا، راتیں گزارنے کا مکمل نصاب ہے، اور یہ غیر جانبدار ہے، کسی بندے نے نہیں بنایا۔ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، قرآن مجید رب تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ کو فنا نہیں، رب تعالیٰ ازل سے ہے، اس طرح قرآن مجید کو بھی فنا نہیں، قرآن مجید بھی ازل سے ہے۔ اس پر تو امام احمد بن حنبل نے اپنی جان دے دی تھی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر جانبدار۔ ہمہ جہت شخصیت کو پڑھنے کے لیے آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں اور قرآن کو پڑھیں، کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہماری اولاد اگر قرآن کو پڑھتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے ایک ایک امتی کو وصیت کی ہے، آج اپنے آبا و اجداد کی وصیت پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی میرے بڑوں نے وصیت کی تھی کہ اتنی اتنی جائیداد اس کے نام پر لگانی ہے، عمل ہوتا ہے، لیکن شرعی قوانین کو پھر بھی نہیں دیکھا جاتا، وراثت کے اصول کو پڑھتے ہی نہیں، مفاد جہاں جہاں جاتا ہے کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے اس کے بھی اصول دیے ہیں۔ تو اب جس شخصیت کے یہ اصول ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں کھانا تناول کرنے سے لے کر بڑھاپے تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر ہمیں کامل اصول دیے ہیں، ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں۔ اس کو پڑھیں، اور جب اس پر عمل ہوگا تو پھر دیکھیں کسی گھر کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی گھر کے اندر
غربت کی ٹینشن نہیں ہوگی. کسی گھر کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ نشہ نہیں کریں گی, اس کے بیٹے جو ہیں وہ راتوں کو لیٹ گھر نہیں آئیں گے, کہ اس کے گھر میں قانون مصطفیٰ نافذ ہے. آج گھر میں ہر گھر کے اندر یہ ایک رواج چلتا جا رہا ہے کہ دن کو سارا دن سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں. اور یہ کب سے شروع ہوا؟ جب ہم نے انڈیا اور ہم نے ہالی ووڈ کے ڈراماز اور ان کی سیریز دیکھنا جب سے ہم نے شروع کی ہیں. یہ پورا پلان ہے, اس پلان کے تحت جو ہے ہمیں لے کر چل رہے ہیں. ہم نے خود اس کو دور کرنا ہے, اور یہ دور تب ہوگا کہ جب ہم اپنا ایک ایک بیٹا حافظ بنائیں گے اور عالم دین بنائیں گے. ہمیں پھر باہر کشمیر سے, ملتان سے اور جگہ جگہ سے علماء بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہوں نے آپ کو دین نہیں دینا, الا ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے آپ کو دین نہیں دینا, وہ آپ سے آپ کی جیبیں خالی کروانے کے لیے آتے ہیں. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو دین پڑھاتے ہیں, اور پھر جو دین پڑھاتے ہیں پھر ان سے پھر باہر سے مولانا بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو, بیگم کو بٹھاتے ہیں, والدین بیٹھتے ہیں, بچوں کو بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں چل بیٹا قرآن کی تلاوت کر. اور پھر والد کو ایسی قلبی ایسا سکون ملتا ہے کہ میرا بیٹے کے منہ سے کلام اللہ جاری ہے. یہ اس کے لیے سب سے بڑی عید ہوتی ہے, اور اس سے سب سے بڑی نجات ہی یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کو نعت مصطفیٰ سنائے, اس کی اولاد اس کو سیرت مصطفیٰ سنائے. اور جب گھر کے اندر ایسا ماحول آ جاتا ہے پھر اس گھر کے اندر کبھی بد عقیدگی پیدا نہیں ہوتی, بد عقیدہ لوگ نہیں آتے. اس لیے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تم مان گیا. اور ان کی سنت میں ہے جینا میرا, ان کی سنت میں ہے مرنا میرا, کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا, چیر کے دیکھ لو سینہ میرا, دل ہے یا شہر مدینہ میرا. اطرا اسلاف کا جذب دروں کر, شریک زمرائے لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اور ہم نے اب اپنی دعاؤں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جس طرح مکہ ہمارا ہے, مدینہ ہمارا ہے, اور بیت المقدس بھی ہمارا ہے. یہ مسلمانوں کے شاعر ہیں, یہ اسلام کے شاعر ہیں, جن کی تعظیم, ان کی حفاظت ہمارا فرض عین ہے. آج ہم نے صرف مذمت کی حد تک نہیں رہنا, ہم نے کچھ عملی کردار بھی اپنانا ہے. آج جو ویب سائٹس ہمیں, جو اوتھینٹک ویب سائٹ, ویریفائڈ ویب سائٹ جو ہمیں دی جا رہی ہیں کہ جو ان کی امداد کر سکتے ہیں, آپ ڈالرز کی صورت میں ان کی امداد کریں, وہاں تک پہنچائیں. اور اگر نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ راتوں کو اٹھ کر اپنی عبادات کے اندر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے, فلسطین کو جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے لیے پھر عزت کی جگہ بنائے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا